اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ولی کو الہام کیا کہ جاؤ اس سے کہہ دو یہ کون ہوتا ہے میرے بندے پر یہ پابندی لگانے والا، یہ کون ہوتا ہے میرے بندے سے قسم کھا کے کہنے والا کہ اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ ایک خاتون تھی، سید زادی تھی، نبی کی آل سے تھی، تو وہ ایک دن سفر کو نکلی، راستہ بھٹک گئی، 2 بچے بھی ساتھ میں تھے، رات ہو رہی تھی، اجالا ختم ہو چکا تھا، رات آ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم سفر کو اور طے کریں گے تو ہو سکتا ہے آگے کہیں جنگل شروع ہو جائے۔ اس کے لیے وہ سوچا کہ اسی گاؤں میں ٹھہر جاتے ہیں، ایک رات کی بات ہے، کسی بھی گھر میں پناہ لے لیتے ہیں، کوئی بھی پناہ دے دے گا اور صبح کو یہاں سے نکل جائیں گے۔ سید زادی تھی، نبی کی آل سے تھی، نبی کی اولاد تھی۔ ایک مسلمان کے گھر پر اس نے دستک دی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی انانیت میں چور ہوتے ہیں، اور میں نے کل کے بیان میں بھی بولا تھا کہ اگر انسان اپنی انا میں اڑا رہتا ہے، اپنی انانیت میں رہتا ہے، تو پھر وہ زمانے میں بھی رسوا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ یہ سید زادی ایک مسلمان کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کہ ہم ایک خاتون ہیں، راستہ بھٹک گئے، ہم نے سوچا کہ اس گاؤں میں کسی کے گھر پناہ لے لیں، تو آپ کا گھر نظر آیا، قریب تھا، تو آپ مسلمان ہیں، آپ ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے دیجئے، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نبی کی آل سے ہوں، نبی کی شہزادی ہوں۔ اس نے کہا اچھا، نبی کی شہزادی ہوں، ذرا سند بتاؤ کہ سند کیا ہے، حوالہ دو، سند بتاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، اتنا کہہ کے واپس چلی آئی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی انامت چور ہوتے ہیں، اپنی انانیت میں اڑے ہوتے ہیں اور متکبر ہوتے ہیں، اپنی دولت کے گھمنڈ میں اتنا چور ہوتے ہیں کہ پھر اپنے سامنے کوئی بھی آئے انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور پتہ ہے یہ دولت جس پر ہم فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ وہ دولت کس کام کی ہے جو کسی کے کام نہ آ سکے؟ وہ دولت کس کام کی ہے جو نبی کی شہزادی کے کام نہ آ سکے؟ دولت مند تھا، بڑا آدمی تھا، سند مانگی کی سند لائی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو سند کوئی نہیں۔ کہا تو پھر کوئی بات نہیں۔ عورت وہاں سے چلی آئی۔ یہ اپنی انانیت میں تھا کہ سند لیں گے، جانچ پڑتال، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، جانچ پڑتال میں لگ جاتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تحقیقیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر تکبر کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کو بڑا تکبر تھا، وہ عبادت گزار تھا، عبادت کرتا تھا، اور اس کا دوست تھا، وہ عبادت نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وہ آ کے ہر روز اسے کہتا تھا یار تو نماز پڑھ لیا کر۔ اس نے کہا پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دن اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تو ہر دن گناہ میں لگا رہتا ہے، ہر دن تو برے کام کرتا ہے، تو کسی دن سخت پکڑ میں نہ آ جائے۔ اس نے کہا یار میرے لیے دعا کرو کہ مجھے توفیق ہو جائے کہ میں نماز پڑھنے لگوں۔ اس نے کہا میں تو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم آؤ تو صحیح نماز پڑھو۔ تو ایک دن وہ عابد جب گزر رہا تھا راستے سے، تو اس نے اپنے اسی گناہگار دوست کو دیکھ لیا۔ وہ ایک گناہ کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا، اور شراب پیتے ہوئے اس نے دیکھ لیا۔ قریب گیا، جانے کے بعد کہا تو شراب پی رہا ہے؟ میں نے تجھے کتنی بار روکا لیکن تو نہیں مانا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اتنا کہنا تھا اس کا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں فرمائے گا، تو گناہ کر رہا ہے۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ولی کو الہام کیا کہ جاؤ اس سے کہہ دو یہ کون ہوتا ہے میرے بندے پر یہ پابندی لگانے والا، یہ کون ہوتا ہے میرے بندے سے قسم کھا کے کہنے والا کہ اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ میری بخشش میں کوئی کمی ہے، میں جس کو چاہوں گا اس کو معاف فرماؤں گا۔ اس ولی کو الہام ہوا اور وہ ولی آیا اللہ کا پیغام لے کے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ساری عبادت کو رد کر دیا ہے، تو نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تو خود فرماتا ہے میرے بندے تو نے کتنے بھی گناہ کر لیے، تو نے کتنے بھی گناہ کر لیے، پر تو آ کے ایک بار میری بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، میں تجھے ایسا ہی معاف فرما دوں گا جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے۔
تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں فرمائے گا؟ کون ہوتے ہو؟ ولی آ کے کہتا ہے اللہ نے تیری ساری عبادت کو رد کر دیا ہے، اللہ نے تیری ساری عبادت کو برباد کر دیا ہے، تیری عبادت میں اب اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کو معاف فرما دیا ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو اپنی انانیت میں نہیں رہنا چاہیے، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تکبر کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ سید زادی وہاں سے چلی آئی اور ایک پارسی کے گھر پہ گئی، آگ کی پوجا کرنے والے کے گھر پہ گئی، اور جانے کے بعد کہتی ہے میں نبی کی شہزادی ہوں، نبی کی آل سے ہوں، راستہ بھٹک گئی تھی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا، ہم گئے تھے ابھی ایک دروازے پر، اس نے منع کر دیا، سند مانگی، میرے پاس سند کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس پارسی نے کہا ارے سند مانگی، کہا مجھے معاف فرمائیں، آپ نبی کی آل سے ہیں، نبی کی شہزادی ہیں، آئیے آپ میرے گھر آ جائیے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی وہ ایک کمرہ صاف کر دو، خالی کر دو، اس میں نبی کی شہزادی آئی ہوئی ہے، نبی کی بیٹی آئی ہوئی ہے، ایسا کمرہ ریڈی کر دو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اس نبی کے کارنامے اور اس نبی کے چرچے اس نے بھی سنے ہوئے تھے، اس نبی کی باتیں اس پارسی نے بھی سنی ہوئی تھی کہ وہ نبی کتنے سچے ہیں، وہ نبی کتنے اچھے ہیں، سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ پارسی کہنے لگا وہ تو ایسے ہیں کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے ہی نہیں آیا، وہ تو ایسے نوازنے والے ہیں کہ اگر ان سے کوئی مانگے تو پھر خالی نہیں واپس آتا، تو ان کی بیٹی آئی ہے تو اس کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے، ہم اس کی عزت کریں گے اور اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں رہ جائے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کرو، اس کی بیوی نے جلدی سے کھانا تیار کیا، کہ نبی کی شہزادی آئی ہے، کوئی عام عورت نہیں آئی ہے، کوئی عام خاتون نہیں آئی ہے، نبی کی گھر کی بیٹی ہے۔ اس نے بہت عزت کی اور بستر لگا دیا، بچے سو گئے، وہ سب صبح ہوئی تو ادھر رات کو اس نے خواب دیکھا، ادھر یہ انسان سویا جس نے دروازے سے بھگا دیا تھا اور کہا تھا سند لاؤ، یہ رات کو جب سویا نا، سونے کے بعد اسے خواب آیا کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، وہ نبی کی شہزادی بھی جنت میں جا رہی ہے، اور یہ بھی جنتیوں کی لائن میں لگا ہوا ہے۔ دروازے پر پہنچا، جب اندر داخلہ ہو رہا تھا نا، اندر داخل ہو رہا تھا تو فرشتے نے کہا بھائی سند لاؤ، کہا کیسی سند؟ میں تو مسلمان ہوں، میں نے عبادتیں کی ہیں، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو ہر کام کیا، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیے۔ کہا سند کیا ہے؟ سند لاؤ پہلے پھر اندر جاؤ گے۔ جب فرشتوں نے سند مانگی تب یہ ایک دم چونک گیا، خواب سے بیدار ہوا تو پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا یار میں نے نبی کی شہزادی سے سند مانگی تھی۔ اب یہ اٹھا اور اس شہزادی کو ڈھونڈنے لگا، اس نبی کی آل کی بیٹی کو ڈھونڈنے لگا کہ کہاں ہے وہ۔ ڈھونڈتے 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 اسی پارسی کے گھر پہ پہنچ گیا۔ پارسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اندر سے باہر نکل کے آیا، کہا کیا بات ہے، صبح صبح آ گئے؟ کہا میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون ہے، وہ نبی کی شہزادی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ کہا ہاں میرے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے۔ کہا میں مسلمان ہوں، تم پارسی ہو، اس نبی کی شہزادی کو آپ میرے یہاں جانے کے لیے کہہ دو۔ کہا پھر کیوں کہہ دوں؟ اب تو بات ختم ہو گئی نا، آپ نے منع کر دیا تھا، آپ نے سند مانگی تھی۔ کہا یار میں نے خواب دیکھا تھا رات میں، بڑا متکبر انسان تھا، رات کو بھگا دیا، سند مانگی، اب جب خواب دیکھا تو صبح میں اس کو لینے کے لیے آیا۔ پارسی سے کہنے لگا میں نے خواب دیکھا تھا، میں جنت میں جا رہا ہوں، لیکن فرشتوں نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا، فرشتوں نے مجھ سے سند مانگی، تیرے مسلمان ہونے کی کیا سند ہے؟ میں یار ان کو سند نہیں دے پایا، میں سمجھ گیا کہ میں نے نبی کی شہزادی کا دل دکھایا ہے، میں نے نبی کی شہزادی سے سند مانگی، تو اسی لیے مجھے فرشتوں نے وہاں سند طلب کی کہ پہلے سند لے کے آؤ تب جنت میں جانے کو ملے گا، تو میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ پارسی نے کہا اب نہیں جا سکتی۔ کہا کیوں؟ تم پارسی ہو، میں مسلمان ہوں، اور تم اپنے گھر پہ پناہ دیے ہوئے ہو، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے؟ نے کہا مجھے معلوم ہے، پر پارسی میں تب تھا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ جو تو خواب دیکھ کے آیا ہے وہی خواب ابھی میں نے دیکھا ہے اور وہی خواب میں دیکھ کے آ رہا ہوں، لیکن بات اتنی تھی کہ تو باہر رہ گیا اور میں جنت کے اندر چلا گیا، کیونکہ میں نے نبی کی شہزادی کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، تو نے تو جنت کو دیکھا ہے خواب میں، میں تو حضور کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔
حضور نے ہمیں بشارت دی ہے اور خود کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان کیا ہے۔ ہاں ہمیں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ معاملہ ہے بھائی، کبھی بھی اللہ والوں کو آزمانا نہیں، کبھی بھی اپنی انانیت میں مت رہنا، کبھی بھی اپنے گھمنڈ اور تکبر میں مت رہنا۔ گھمنڈ اور تکبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ برباد فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا۔ گھمنڈ اور تکبر والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ تمہارے پاس بہت دولت ہے بھائی، اپنی دولت اپنے پاس رکھو۔ بہت زیادہ مالدار ہو، تمہاری مالداری تمہارے پاس ہے، اللہ والوں سے کبھی ٹکر مت لینا۔ تمہاری دولت بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری عزت بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری شہرت بھی ختم ہو جائے گی اگر اللہ والوں سے ٹکر لوگے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق۔ اگر زیادہ مالدار ہو اور زیادہ مال ہے تمہارے پاس تو غریبوں پر خرچ کر کے دکھاؤ۔ غریبوں پر خرچ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں کثرت عطا فرما دے گا، تمہارے مال میں زیادتی فرما دے گا۔ تم سمجھتے ہو اگر ہم کسی پر اپنا پیسہ خرچ کر دیں گے تو کمی ہو جائے گی، نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جتنا تم لوگوں پر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اتنی ہی زیادتی فرما دے گا، اتنا ہی تمہارا مال بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ لیکن دل ہونا چاہیے نا اس کے لیے، دل ہوگا نا تبھی تو لوگوں پر خرچ کرو گے، تبھی تو لوگوں کی مدد کرو گے۔